السلام علیکم فرینڈس۔ تو فرینڈس، ہم اپنے ناول وہ کہیں ملے وہ کبھی ملے کہ آج نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو ناول کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ایپیسوڈ کی طرف آتے ہیں۔ اب تو الزام واپس لینا پڑے گا۔ ویسے اگر آپ تھوڑی ہمت کر کے یہ آفر کرتے تو ایسے موسم میں کسی رکشہ کے بجائے آپ کو ہی فوقیت دے کر آپ کے ساتھ جانا زیادہ بہتر سمجھتی۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولتی وہ رکشہ میں بیٹھ گئی، جبکہ اس کی مسکراتی نظروں پر خجل زدہ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتا پیچھے ہٹ گیا۔ وہ سوئی جاگی کیفیت میں تھی جب زکیہ کے پکارنے کی اسے مکمل بیدار کر دیا۔ یہ کوئی وقت ہے سونے کا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ زکیہ سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئی قریب ہی تخت پر بیٹھی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بس مغرب کی نماز پڑھ کر ذرا لیٹی تو غنودگی سی آنکھ لگ گئی۔ بکھرے بالوں کو سمیٹتی ہوئی وہ بولی تھی، دیکھو اگر تم اس رشتے کی وجہ سے پریشان ہو جس کے لیے تمہاری بہنیں تم پر دباؤ ڈال رہی ہیں تو بے فکر رہو، میں اور تمہارا بھائی کوئی فیصلہ تمہاری مرضی کے خلاف نہیں ہونے دیں گے۔ زکیہ کے تسلی دینے والے انداز پر وہ سر ہلاتی خاموش ہی رہی تھی۔ غصب خدا کا، وہ 2 بچوں کا باپ اور طلاق یافتہ ہی ملا تمہاری بہنوں کو تمہارے لیے؟ مجھے تو شہینہ پر حیرت ہے کہ اس نے ساحرہ کی بات کیسے مان لی۔ ساحرہ کو اپنے جھیٹ کے لیے کوئی اس کے برابر کی ہی تلاش کرنی چاہیے تھی، عورت جو اس کے بچوں کو بھی سنبھال سکے۔ تمہارا اس کا کیا جوڑ؟ میرا تو دماغ ہی معوف ہے اب تک۔ چچی جان، آپ نے سنا نہیں تھا؟ صفیہ بھابی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ ساحرہ جس گھر میں رہتی ہے وہ گھر اور کاروبار وغیرہ سب اس کے جیٹ کا ہے جو ملک سے باہر ہے، مگر اب ہمیشہ کے لیے یہاں آ چکے ہیں۔ ظاہر ہے دوسری شادی بھی وہ یہیں کریں گے۔ ساحرہ کو بھی یہی مناسب لگا ہوگا کہ کسی اور کے بجائے مجھے ہی اپنے جیٹ کے ساتھ نتھی کر دے۔ اس طرح گھر اور کاروبار کے معاملات میں اس کے اور اس کے شوہر کے قدم بھی مضبوط ہو جائیں گے اور حیثیت بھی۔ وہ تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی، ظاہر ہے تمہارے علاوہ جو بھی آئے گی اس کی جٹھانی بن کر اس نے پہلے ہی فرصت میں ساری راجدھانی اپنے قبضے میں لے لینی ہے۔ زکیہ ناگواری سے بولی تھی، مجھے تو اس رشتے کو کوئی مقصد سمجھ ہی نہیں آتا اگر صفیہ بھابی مجھے نہ سمجھاتی۔ چچی جان، ایسا لگتا ہے اس گھر کے باہر کی دنیا میں میرے لیے ہر تعلق خود غرضی میں لپٹا ہوا ہے۔ سب اپنی اپنی غرض کے لیے بس مجھے استعمال کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ خود غرضی اور ذاتی مفادات کے بل بوتے پر کتنے کھوکھلے، کتنے بسیدہ ہوتے ہیں، جو نہ کوئی رنگ رکھتے ہیں نہ کوئی وزن، یہاں تک کہ نظروں میں بھی برقرار نہیں رہ پاتے، پستیوں میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ رنجیدہ ہو گیا تھا۔ مجھے سمیع اور ساحرہ سے شکایت نہیں، مگر شہینہ باجی تو میری بڑی بہن ہونے کی حیثیت سے امی کی جگہ ہیں میرے لیے۔ ان کو میرے جذبات اور احساسات کی پرواہ نہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنی بہنوں کو خود پر ترجیح دی، ان کی خوشیوں اور ضرورتوں کے لیے خود کو بھلا دیا، مگر وہ میری مخلصی، میری بے غرضی، بے لوث محبت کو کبھی سمجھ ہی نہ سکی۔ دل چھوٹا مت کرو، جو تمہاری مخلصی، احسار و قربانی اور بے لوث محبت کو کوئی اہمیت دینے کے قابل نہیں سمجھتے، مگر فکر مت کرو، ان کو وقت سب کچھ یاد سمجھا دے گا۔ وقت بڑا استاد ہے، زکیہ بولی تھی۔ سنو، آج صبح ہی صبح صفیہ نے پھر سے پلاٹ کا ذکر چھیڑ کر شفاعت سے تلخ کلامی کیا۔ زکیہ نے بتانے پر وہ چونکی تھی۔ صفیہ بھابی کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ جانتی تو ہیں کہ شفاعت بھائی کو پھر کیوں ضد لگائے بیٹھی ہیں کسی دوسرے کی امانت پر؟ وہ ضد ہو کر بولی تھی، وہ چاہتی کہ شفاعت وکیل سے مل کر پلاٹ اپنے نام کروا لے۔ آگے کیا کہوں، تم خود سمجھدار ہو، مگر خبردار جو تم نے صفیہ کی کسی بات پر بھی کان دھر کر لالچ کو اپنے دل میں جگہ دی اور جو یہ تمہاری عادت بن چکی ہے صفیہ کے دماغ اور اس کی عقل سے سوچنے کی، اس عادت کو چھوڑ دو اور اپنی عقل سے کام لیا کرو۔ اپنی آنکھیں کان کھلے رکھو، بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے۔ اپنی سادگی اور مخلصی کے ہاتھوں جس قدر سبق مل چکے ہیں تمہیں، وہ کافی ہیں۔ زکیہ کے بتانے والے انداز پر وہ بس تشویشناک نظروں سے انہیں دیکھتی رہی تھی۔ زکیہ کے جانے کے بعد وہ کچن میں اپنے لیے چائے بناتے ہوئے بھی پلاٹ والے معاملے کی سینگنی کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ وہ شدت سے منتظر تھی کہ کب اگلے 2 دن گزریں اور شرف کی بہن کے نکاح میں شرکت کرے۔ وہ قطعی فیصلہ کر چکی تھی کہ اس پلاٹ سے ہر صورت جان چھڑانی ہے، ورنہ صفیہ اور شفاعت کے درمیان موجود تناؤ گھر کا امن چین ختم کر دے گا اور سب کی ذمہ دار سیدھا وہ خود ہوتی۔ سلون سے جلدی نکلنے کے باوجود جیولری شاپ سے گھر تک پہنچنے میں مغرب کا وقت آ پہنچا تھا۔ گیٹ نیم ہوا تھا، جس کے باہر موجود بائک کو دور سے دیکھتے ہی اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی پہلی نظر برآمدے تک گئی، جہاں زکیہ نماز کی ادائیگی کرتی نظر آئی۔ احمر یقیناً اندر کمرے میں تھا۔ دبے قدموں سیڑھیاں طے کرتی وہ اوپر آئی۔ سب سے پہلے ہاتھ منہ دھو کر آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لیا اور پھر مطمئن ہو کر نیچے جانے سے پہلے وہ رنگ اس نے بیگ سے
وہ رنگ اس نے بیگ سے نکالی جو اس نے صفیہ کے مشورے پر شرف کی بہن کے لیے آج خریدی تھی۔ انہوں نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ شفاعت کو اس تحفے کی خبر نہ ہو ورنہ وہ ضرور اعتراض اٹھائیں گے۔ اب یہ رنگ صفیہ کو دکھانے کے بہانے نیچے جانا چاہتی تھی۔ برآمدے میں ذکیہ نماز میں مصروف تھی۔ جب وہ نیچے پہنچی، کمرے کے نیم و دراز دروازے کے قریب رکتی وہ اپنا اعتماد بحال کر رہی تھی جب صفیہ کی تیز آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ مجھے لالچ ہونے، بدنیت ہونے کا طعنہ دے رہے ہیں تمہارے بہنوئی، جبکہ لالچ اور بدنیتی تو ان کے اپنے خون میں رچی ہوئی بسی ہے۔ بہن نے ان کی بے خبری میں 5 لاکھ کا سودا کر لیا۔ اس کے خلاف زبان سے ایک لفظ تک نہ نکلا۔ پلاٹ قبضے میں رکھ کر بھی وہ ان کی نظر میں سوتری ہے۔ صفیہ کی زہر اگلتی آواز نے اسے سر تا پیر تک سن کر دیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے آپا، اس نے تو کہا تو ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے۔ اس نے صرف جان چھڑوانے کے لیے 5 لاکھ کی بات کہہ دی تھی۔ اس کے بھی وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ یہ سب کھو جائے گا۔ احمد کی گمبھیر آواز بھی اس کے سکتے نہ توڑ سکی تھی۔ رہنے دو، میرا منہ نہ کھلواؤ اب۔ خواص میں پلاٹ کے کاغذات لیے تھے اس نے۔ یہ غلطی نہیں، ہوشیاری ہے۔ گھر کی 4 دیواری میں نہیں بیٹھی وہ، دنیا کو مجھ سے اور تم سے زیادہ بہتر سمجھتی ہے۔ نفع و نقصان کی خوب فکر ہے اسے۔ اپنا فائدہ بھی نہ جانے دیا اور پلاٹ کی فائل بھائی کے حوالے کر کے معصوم بنی بیٹھی ہے۔ اس لیے تم سے کہہ رہی ہوں کہ ہوش کا ناخن پکڑو، تمہیں ایسی ہی لڑکی فرش سے عرش تک پہنچا سکتی ہے۔ قسمت کی دھن اور دولت اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، شفاعت کو تو خبر تک نہیں۔ میرے اور میرے بچوں کے آدھے سے زیادہ اخراجات وہی پورے کرتی ہے۔ تم ہاں کر دو تو میں آج اسے بات کرتی ہوں، خوب جانتی ہوں۔ آج سے نہیں، وہ تو بہت پہلے سے ہی تم سے شادی کرنے کے لیے پیر پر کھڑی ہے۔ اس کی طرف سے ہاں ہی سمجھو تم سے شادی کی خوشی میں تو وہ بآسانی میرے ایک ہی بات کہنے پر پلاٹ میرے نام کروا دے گی۔ شفاعت کو اس کام کے لیے راضی کرنا اس کا درد سر ہے۔ کمال ہے، جب میں نے آپ کے سامنے صباحیہ کا نام لیا تھا تو آپ نے اس میں 1000 کیڑے نکال کر اسے میرے لیے نامناسب قرار دے دیا تھا۔ آپ اپنے فائدے کے لیے آپ خود مجھ سے کہہ رہی ہیں اسے شادی کے لیے ہاں کہہ دوں؟ احمد ناگوار لہجے میں ان کی بات کاٹ کر بولا، پہلے میری عقل شاید گھاس چرنے گئی ہوئی تھی جو تمہارے لیے رد کر دیا تھا، مگر اب میری طرح تم بھی عقل سے کام لو۔ فائدہ صرف میرا ہی نہیں تمہارا بھی ہے۔ 1-2 مہینے میں سلون جوائن کے لیے دبئی جا رہی ہے، وہ شادی ہو گئی تو ساتھ تم بھی چلے جاؤ گے۔ وہ اتنی اہلیت رکھتی ہے کہ وہاں کچھ ہی عرصے میں اپنا سلون سٹارٹ کر لے گی، تمہارا بزنس بھی سیٹ کروا دے گی، اچھا خاصا بینک بیلنس ہے اس کا، زندگی بن جائے گی تمہاری۔ آپا مجھے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، پہلے صباحیہ ہی میری خواہش تھی، آج بھی اسے پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ اس قابل ہے۔ میں نے اسے ہمیشہ سب کی خدمت کرتے اور سب کے کام آتے دیکھا ہے، مگر یہ تو وہ بے وقوفانہ حد تک پاگل ہے یا جان بوجھ کر اپنے گرد موجود مفاد پرستوں سے بے خبر ہے۔ آپ کی بات اب میں نے اس لیے نہیں مان سکتا کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ ساری زندگی مفاد پرستوں کے درمیان گری رہے، اور اس کے لیے بھی میں خود سے تعلق رکھنے والوں کو اس کے قابل نہیں سمجھتا۔ یوں بھی تو آپ میری پسند کو ریجیکٹ کرنے کے بعد سے آج تک کسی دولت مند گھرانے کی حسین لڑکی کو ڈھونڈتی رہ گئی ہیں، مگر اب اپنی تلاش کو روک دیں کیونکہ میں اپنی کولیگ سے کمٹمنٹ کر چکا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہو یہ؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ایسا بھی کیا مفاد نظر آ گیا تمہیں میری باتوں میں کہ تم یوں صفیہ شاید بکلاہٹ میں اور بھی جانے کیا کہہ کر احمد کو گھر رہی تھی، جبکہ صباحیہ کے لیے اپنا ممکن ہو گیا تھا وہاں رکے رہنا۔ بھاری اور بھوجل دل کے ساتھ پلٹتے ہوئے ٹھٹک کر رہ گئی۔ شفاعت جانے کب سے اس کے عقب میں موجود تھے، ان کے تنے ہوئے تاثرات سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ بھی صفیہ اور احمد کی گفتگو بخوبی سن چکے ہیں۔ اپنے آنسو چھپاتی وہ سراج سے چپ چاپ صحن عبور کرتی سیڑھیوں تک پہنچی تھی کہ پکار پر نہ چاہتے ہوئے اسے رکنا پڑا تھا۔ صباحیہ، آج میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری بیوی بھی تمہاری بہنوں کی طرح سوچتی ہے، ان کی صف میں کھڑی ہے۔ چاہو تو احمد کی طرح میں بھی صفیہ کو بھی آئینہ دکھا دوں، مگر میں فی الوقت میں کوئی تماشا نہیں کھڑا کرنا چاہتا۔ شفاعت بھائی، آپ کو چچا جان کی قسم ہے، بھابھی کے سامنے ایک لفظ بھی نہ کہیے گا، جھوٹا ہی صحیح مگر بھرم قائم رکھنے میں کوتاہی نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ ضبط کرتی ہوئی وہ بولی تھی، ہمت نہ ہارو، تم تو میری بہت بہادر بہن ہو، مجھے فخر ہے تم پر۔ شفاعت نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، آج تمہیں جانا ہوگا، شرف کی بہن کے نکاح میں صرف تم اور سونیا شرکت کرو گی، صفیہ نہیں جائے گی، میں تمہیں چھڑاؤں گا، وہاں میرے اور صفیہ کی غیر حاضری پر کوئی بہانہ بنا دینا۔ شفاعت کے قطعی لہجے پر وہ خاموشی سے اوپر چلی آئی، کچھ کہنے اور سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہ تھی۔ اس کی ذہنی حالت صرف دل ہی نہیں، وہ خود بھی بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ٹھوکر بہت شدید ہے، اب بہت عرصہ چاہیے تھا اسے سنبھلنے اور خود کو جوڑنے کے لیے۔ صفیہ کے الفاظ نے جو زخم دل پر لگائے تھے ان کا درد نڈھال کر دینے والا تھا۔ جب جانے کب تک یہ درد اس کی آنکھوں سے بہتا رہا اور وہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹوں سے آنکھوں کی جلن کم کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ دل کچھ ہلکا ہوا تو اس سے اپنے حق میں بولتے احمد کے الفاظ یاد آئے۔
ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا احمد، وہ واقعی بیوقوفانہ حد تک سادہ تھی، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ ان چند لمحوں نے جھڑک کر اس کی آنکھیں کھول دی تھی۔ وہ احمد کی شکر گزار بھی تھی۔ یہ اطمینان ملا کہ دل نے جسے پسند کیا وہ پشت پر بھی اس کی عزت کرتا ہے، اس کے لیے احترام اور خیر خواہی کے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ اسے اب مزید کچھ چاہیے بھی نہیں تھا، احمد کا ساتھ بھی نہیں۔ وہ کافی حیران ہوئی تھی جب شازمین نے اچانک کال کر کے اسے وقت سے ذرا پہلے پہنچنے کی تاکید کی۔ وجہ پوچھنے پر انہوں نے کوئی تسلی بخش جواب بھی نہیں دیا، مگر بہرحال ان کے بتائے گئے وقت کے مطابق جب وہ سونیا کے ساتھ میرج لان پہنچی تو صرف شازمین ہی اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ استقبال کے لیے موجود تھی۔ ان کو صفیہ وغیرہ کے نہ آنے کی وجہ بتاتے ہوئے اس نے پھر اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یوں جلدی بلانے کی وجہ دریافت کر ڈالی۔ بھائی، صاف اور سیدھی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتی تھی کہ تم ہمارے سب گھر والوں سے متعارف ہو جاؤ، سب سے ملو۔ مہمانوں کے درمیان یہ بہت مشکل وقت ہے، بس سب گھر والے پہنچنے ہی والے تھے۔ تم ذرا ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ اس کی حیرانی کو نظر انداز کیا وہ کچھ عجلت میں استقبالیہ کی جانب چلی گئی۔ گہری سانس بھر کر صفیہ نے اس جانب دیکھا جہاں سونیا اپنی اہم عمر شازمین کی بیٹیوں کے ساتھ مصروف تھی۔ سارا میرج لان روشنیوں سے منور ہو رہا تھا، رنگوں اور پھولوں کی سجاوٹ، سب کچھ بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی وہ اس مصنوعی آبشار کی سمت چلی گئی جس کے رنگ بدلتی روشنیاں اور مدھم آواز سماعتوں اور بصارتوں کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ کچھ ایسا اسے محسوس ضرور ہوا تھا شازمین کی باتوں سے جو اسے الجھا رہا تھا۔ اپنی الجھی سوچوں کے درمیان اسے خود پر مرکوز نگاہوں کی تپش نے اسے چونکا دیا تھا۔ کچھ سنبھل کر اس نے قریب آتے شرف کے سلام کا جواب دیتے ہوئے شازمین کا پوچھا تھا، وہ یہیں ہے؟ فی الوقت آپ مجھ پر توجہ مرکوز رکھیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کھل کر ایک دوسرے سے بات کرنے کا، اپنی بات کہنے کا اس سے اچھا موقع شاید دوبارہ نہ ملے۔ شرف کے گہرے سنجیدہ لہجے پر صفیہ نے اسے دیکھا تھا، مگر اس کی گہری نظروں پر یک قدم دھڑک اٹھتے دل کے ساتھ وہ نگاہ چراتی دوبارہ اس کی جانب دیکھ نہیں سکی تھی۔ بہت شکریہ کہ آج یہاں آ کر آپ نے ہم سب کو عزت بخشی۔ آپ نہیں جانتی کہ آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں بہت شدت سے آپ کی آمد کا منتظر تھا۔ شرف کے کہنے پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی، کچھ بول نہ سکی تھی، جبکہ اس کی کیفیت کو بھانپتے ہوئے شرف چاہنے کے باوجود اس کے چہرے سے نگاہ نہ ہٹا پا رہا تھا۔ ہلکے کاسنی رنگ کے خوبصورت لباس میں شانوں پر سلیقے سے دوپٹہ پھیلاتی بالیوں نے اسے کافی مختلف روپ دے دیا تھا۔ وہ کسی قیامت خیز حسن کی مالک تو نہ تھی، مگر اس کی شخصیت، اس کا رنگ روپ، اس کی مسکراہٹ پھولوں کلیوں جیسی پاکیزہ اور مقدس ضرور تھی۔ اس میں کوئی تو کشش ایسی تھی کہ اس وقت بھی شرف کو کسی اور جانب دیکھنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ شاید بڑھتی خاموشی سے گھبرا کر دوبارہ آبشار کے رنگ بدلتے پانی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اس کی پشت پر آدھ کھلے سیاہ بالوں کے ریشمی آبشار پر چند لمحوں کے لیے شرف کی نگاہ ٹھہری تھی اور پھر وہ ہلکا سا گلا کھنکار کر اس کے روبرو آ گیا تھا۔ اتنا مت سوچیے، آپ جو بات مجھ سے آج کہنا چاہتی تھی کہہ دیجیے۔ شرف کے سنجیدہ لب و لہجے پر اس نے بلاخر گہری سانس بھر کر اسے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں اس خوشی کے موقع پر مجھے یہ بات کرنی چاہیے بھی یا نہیں، لیکن مجھے امید ہے آپ میری مشکل کو سمجھیں گے۔ سرجو کا دھیمے لہجے میں بولتے ہوئے صفیہ نے اپنے ہینڈ بیگ سے فائل کا رول نکال کر اسے تھما دیا۔ اس دولت نے مجھ سے بہت کچھ چھین لیا ہے، جو تمہارا بہت بچا اس کا بھرم قائم رہے، اس لیے چاہتی ہوں کہ آپ یہ پلاٹ واپس لے لیں۔ اس کی وجہ سے جو دھاڑیں پڑ چکی ہیں وہ اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، نہ ان کو ٹھیک کرنا اب میرے بس میں ہے۔ لرزتے لرزتے میں بولتی وہ اس کی جانب دیکھ نہیں سکی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی سرخی اور بڑھتی نمی شرف سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میں آپ کو اذیت پہنچانے کی وجہ بنا ہوں۔ وہ شرمسار ہوتا یہی بول سکا تھا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ اذیت تو میرے ساتھ رہی ہے، میں بس اب اس زرزمین دھن دولت کے چکروں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ زندگی کے کئی سال روپے پیسے اکٹھے کرنے میں گزار دیے تاکہ میرے ارد گرد موجود سب رشتے خوش رہیں، ان کی تمام تر ضرورتیں خواہشیں پوری ہوتی رہیں۔ دن رات محنت کر کے سب کو راحتیں پہنچاتے مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں سب کے لیے ضرورتیں اور غرض پوری کرنے والی مشین بن کر رہ گئی۔ رشتوں کو مضبوط کرنے اور ان کو خود سے جوڑے رکھنے کی جدوجہد میں پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب تنہا رہ گئی۔ شاید آئندہ بھی بس ضرورتیں اور غرض ہی رشتوں کو میرے قریب لا کر دور کرتی رہیں گی، مگر اب میں تھک چکی ہوں اس آنکھ مچولی سے۔
پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوئی تھی۔ میں اس سے دونوں دولت سے دور رہ کر صرف اپنے لیے جینا چاہتی ہوں، زندہ رہنے کے لیے اب اپنے لیے جدوجہد کرنا چاہتی ہوں، خالی ہاتھ رہ کر دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو کسی بھی غرض کے بغیر بس میرے لیے مجھ سے مخلص ہو، کوئی ایسا رشتہ جو بغیر کیس کلی کے کسی بھی بناوٹ و خرچ سے پاک ہو۔ میں سیکھ چکی ہوں یہ کہ روپے پیسے کی چکا چوند کے بلبوتے پر رشتے کبھی پائیدار نہیں ہوتے۔ مجھے حیرت نہیں ہے آپ سے سب سن کر جو اپنے سوا سب کی سوچتے ہیں، اپنی ضرورتوں اور خواہشوں پر دوسروں کی خوشی اور راحتوں کو ترجیح دیتے ہیں، وہ تنہائی رہ جاتے ہیں۔ مگر آپ تسلی رکھیں، آپ کے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے، یقیناً آپ کے لیے کافی ہوگا۔ جی ٹھیک کہا آپ نے، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ چلیے یہ فائل واپس کر لیں، میں نے آپ کو کچھ پرسکون کر دیا۔ آپ میں بہت مخلصی کے ساتھ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خواب کیا ہیں؟ آگے آپ کیسی زندگی گزارنے کی خواہش رکھتی ہیں؟ انکار نہیں کرنا ہے، نہ ٹالنا ہے۔ میں نے آپ کی بات مان لی ہے، اس لیے اب آپ کو بھی چاہیے کہ مجھے بتائیں، آپ نے کبھی غلطی سے اپنے لیے کبھی سوچا ہے؟ اس کے ہلکے پھلکے مسکراتے لہجے پر صبایا مسکرائی تھی۔ زیادہ کچھ تو نہیں، لیکن جب میں اپنی بہنوں کی شادی کی ذمہ داری سے فارغ ہو گئی تو سوچا تھا کہ بس اب ایک پرسکون جگہ پر ایک چھوٹا سا خوبصورت سا گھر ہو جہاں میں گوشہ نشین ہو جاؤں، جہاں رہ کر میں موسم کے ہر رنگ کو دیکھ سکوں۔ بس اس کے بعد شاید ہی کبھی اس گھر کے بارے میں سوچا۔ اس کی پھیکی مسکراہٹ اور بجھے چہرے کے تاثرات کو شرف نے بغور دیکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو دوبارہ اس گھر کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ اس پلاٹ پر وہ گھر آپ کی پسند اور خواہش کے مطابق تعمیر ہوگا۔ پلاٹ کی فائل اس کے سامنے کرتا وہ بولا، جبکہ صبایا کی مسکراتی نظروں کو دیکھتی الجھی ہوئی تھی۔ اب آپ بولیں گی کہ وہ گھر آپ کا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ پلاٹ تو میری امانت ہے، پراپرٹی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو ہم آپ کا اور میرا سے ذرا آگے بڑھ کر ہمارا تک پہنچ جائیں، وہ گھر ہمارا بھی تو ہو سکتا ہے۔ شرف کے مزید کہنے پر وہ اب بھی الجھی ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا آج آپ آئیں گی تو میں آپ سے ایک درخواست کروں گا۔ پتہ نہیں میں آپ کے معیار پر اور ترجیحات پر پورا اترتا ہوں یا نہیں، مگر میں آپ کے لیے مکمل طور پر سنجیدہ ہو چکا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ رشتوں سے چوٹ کھانے کے باوجود آپ رشتوں کو بہت قدر و اہمیت دینے والی انسان ہیں۔ بھروسہ رکھیں، مجھ سے تعلق رکھنے والا ہر رشتہ آپ سے مخلص ہوگا، ہر غرض سے مبرّا ہوگا۔ کیا آپ مجھ سے شادی بات کر رہے ہیں؟ وہ حق دق تھی۔ کیا اب بھی یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے؟ شرف جواباً سوال کرتا مسکرایا تھا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ اچانک یہ سب، میرا مطلب ہے میں تو وہ بری طرح گڑبڑائے اٹھی، سمجھ ہی نہیں آیا کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ ممکن تو سب کچھ ہو سکتا ہے، میں جانتا ہوں آپ بہت پریکٹیکل ہیں، حقیقت کو تسلیم کیجیے۔ اور اچانک بس یہ ہوا کہ آپ کی وجہ سے میرے دل میں بھی ایک شہر سا گھر بنانے کی خواہش جاگ اٹھی، مگر یہ سب پہلے آپ کی ایک ہاں کا منتظر ہے، اور آپ کے پاس وقت بہت کم ہے۔ اس تقریب کے اختتام تک مجھے آپ کا فیصلہ سننا ہے، ورنہ مجھے اس معاملے میں بھی شفاعت بھائی سے مدد لینا پڑے گی۔ اس کے قطعی لہجے پر شدرسی نظروں سے دیکھی تھی، وہ کچھ کہنے کے قابل نہ رہی تھی، کیونکہ اسی لمحے شازمین معنی خیز مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کی سمت آ گئی۔ شرف کے گھر والوں اور کچھ خاص قریبی رشتہ داروں سے ملتے ہوئے وہ غیر دماغی کی سی کیفیت میں ہی رہی۔ شازمین نے اپنی دلہن بنی بیٹھی چھوٹی بہن شہرینہ کی دوست کے طور پر اسے متعارف کروایا تھا۔ کافی دیر بعد سب سے الگ ہو کر وہ سونیا کو ساتھ لے کر ایک جگہ بیٹھی تو ماؤں دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ اپنے یہاں بلانے جانے کا مقصد بھی اسے سمجھ آ چکا تھا۔ شرف کے بھائی بھابھی بہن سب جس طرح گرم جوشی سے ملے تھے، اندازہ ہو رہا تھا کہ غائبانہ طور پر وہ سب کس حد تک اسے قبول کر چکے تھے۔ خستے مسکراتے چہروں کو دیکھتی اس کی نظریں شرف کی جانب بھی مرکوز ہوتی رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر بلیک جینز اور رائل بلو شرٹ زیب تن کیے اپنے دراز قد کے ساتھ وہ دور سے ہی نمایاں ہوتا اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ انہی سوچوں میں اس کی چور نگاہیں اس طرح پکڑی گئی کہ وہ نظروں کا رخ بدلنا ہی بھول گئی۔ دوسری جانب شرف مسکراتے ہوئے دوبارہ اپنے ساتھ کھڑے شخص کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس لمحے صبایا کو یہ احساس ہوا کہ زندگی دور کھڑے شرف کی مسکراہٹ کی طرح بہت دلکش اور خوش کن بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ اس ملک کو چھوڑ جانے کے فیصلے پر قائم رہتی ہے تو زندگی کا چہرہ زیادہ تو نہیں بدلے گا، وہ پہلے سے زیادہ تنہا ہو جائے گی، کسی مشین کی طرح دن رات کام کرتے ہوئے جس طرح یہاں اس کی زندگی گزر رہی ہے دبئی میں بھی اس طرح گزرے گی، شاید کئی گنا اذیت ناک بھی۔ مگر فی الحال نہ وہ کوئی فیصلہ کرنے کے قابل تھی، نہ ہی اب کسی پر بھروسہ کرنا آسان تھا۔ کپڑے بدل کر ہاتھ منہ واش کرتے ہوئے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ نیچے جانے کیا باتیں ہو رہی ہوں گی۔ اسے حیرت نہیں ہوئی تھی کہ جب تقریب سے واپسی میں شازمین اپنے بڑے بھائی کی بیوی اور اپنے شوہر کے ساتھ اسے اور سونیا کو گھر تک ڈراپ کرنے آئی۔ غیر معمولی صورتحال کا اسے احساس تھا، اس لیے چینج کرنے کا بہانہ کرتی خود اوپر اسے پورشن پر چلی آئی۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد شازمین اپنے شوہر اور بھابھی کے گمراہ گھر سے رخصت ہوئی تو کچھ تو وقف کے بعد وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر خود ہی نیچے آ گئی۔ صحن میں ہی تخت پر ذکیہ اور صفیہ بیٹھی تھی، جبکہ
شفاعت بھی قریب ہی کرسی پر برج جمان تھے۔ ایسا کچھ ممکن ہے ہی نہیں۔ وہ 2 ماہ میں صبایا کو رخصت کروا لے جانے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ صبایا تو اگلے ہی ماہ دبئی جانے کی تیاری ہے۔ اس کی دبئی میں سلون سٹارٹ کر رہی ہے، اس کی رخشی آپا، اس نے جا کر سب کو سنبھالنا ہے۔ صحن میں آتے ہوئے اس نے بھی صفیہ کا انکشاف سنا تھا۔ شفاعت اور ذکیہ کی حیران نظروں پر وہ فوری طور پر کچھ بول نہ سکی تھی۔ اور آپ سب کو صبایا کی شادی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دبئی جانے سے پہلے میں اس کا نکاح عمر سے کروا دوں گی۔ جب اپنے موجود ہیں تو غیروں میں کیوں دیں اپنی صبایا کو؟ صفیہ کے استحقاق بھرے لہجے میں اور ان کے ارادے نے ذرا بھی صبایا کو متاثر نہ کیا تھا، بلکہ صفیہ کے اس بناوٹی انداز نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ غرض پر قائم رشتے کس قدر ناقابل برداشت بوجھ بن کر رہ جاتے ہیں۔ بھابھی، آپ اپنے طور پر میرے لیے اور احمد کے لیے ایسے کیسے سوچ سکتی ہیں؟ ویسے بھی آپ اپنے بھائی کے لیے جن خوبیوں کی مالک لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں، ان خوبیوں میں سے ایک بھی مجھ میں نہیں ہے۔ احمد بہت اچھا انسان ہے، لیکن میں نے کبھی اس کے لیے ایسا نہیں سوچا جیسا آپ کرنے کی سوچ رہی ہیں۔ اس کے پراعتماد اور قطعی لہجے پر صفیہ کے تاثرات قابل دید تھے۔ مجھے تو حیرت ہے صفیہ، تمہیں آج جا کر صبایا نظر آئی اپنے بھائی کے لیے؟ ذکیہ کے کچھ طنزیہ اور معتجب لہجے پر صفیہ کے چہرے کے تاثرات خفت زدہ ہوئے تھے۔ یہ دبئی کا کیا معاملہ ہے؟ کچھ مجھے بھی تو پتہ چلے، شفاعت حیرت سے پوچھ رہے تھے۔ ابھی بتایا تو ہے بھابھی نے۔ ہاں سن لیا میں نے، لیکن تم کس کی اجازت سے دبئی جانے کی تیاری میں بیٹھی ہو؟ شفاعت کے وسیلے انداز پر وہ نادم ہوئی۔ دماغ خراب ہوا ہے کہ تمہارا؟ ایسی بھی کیا مار پڑی ہے کہ ہم تنہا لڑکی کو دنیا کے دوسرے کونے میں بھیج دیں؟ لاوارث نہیں ہو تم؟ ابھی تمہارے بڑے زندہ ہیں، اس رخشی کو کل ہی نوکری سے جواب دے دو۔ اور شزمین بھی اپنے بھائی کے لیے تمہارے رشتے کی بات کر گئی ہے، کل وہ لوگ باقاعدہ رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ نصیب کھل گئے، اب کوئی رکنا نہ ڈالے۔ 2 ماہ میں رخصت کروا لے جائیں گے، پھر چاہے شوہر کے ساتھ دبئی جاؤ یا امریکہ، کسی کو کیا اعتراض ہوگا؟ ذکیہ سے دپٹتے ہوئے قطعی لہجے میں فیصلہ سنا گئی تھی۔ چچے جان، آپ اور شفاعت بھائی کی مرضی کے بغیر میں کوئی اہم فیصلہ خود سے اپنے لیے کر بھی نہیں سکتی۔ اپنے لیے آپ دونوں میرے لیے مجھ سے زیادہ بہتر سوچیں گے، میرا اچھا ہی چاہیں گے، لیکن اس طرح اچانک شادی کے بارے میں ذہنی طور پر تیار ہونا میرے لیے مشکل ہے۔ میں اس طرح اچانک کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی، مجھے سوچنے سمجھنے کے لیے وقت چاہیے ہوگا۔ وہ تذبذب کے ساتھ بولی۔ صبایا، تمہارے لیے کسی پر اندھا بھروسہ تو میں بھی نہیں کر سکتا۔ تم بے فکر ہو، گھر والوں کو کتنی جلدی کیوں نہ ہو، لیکن ہم کوئی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کریں گے۔ تم اچھی طرح سے سوچ لو، مجھے بھی ہر طرح کی تسلی کے لیے وقت چاہیے ہوگا۔ ہر فیصلہ تمہارا ہوگا۔ ہمارے خاندان میں ہمارے بڑوں نے کبھی بہن بیٹیوں کی مرضی کے مخالف ان کی زندگی کے فیصلے نہیں کیے۔ شفاعت بولے تھے، جبکہ صبایا نے بس ایک نگاہ صفیہ پر ڈالی جو اسپاٹ کھڑ چہرے کے ساتھ وہاں سے جا رہی تھی۔ کمرے میں ہی نہیں، کھڑکی کے باہر پھیلے شہر خاموشیوں میں ہر سمت رات کی گہری خنک خاموشی پھیلی تھی۔ گھڑی کی حرکت کرتی سوئیوں کو اس نے دیکھا۔ اتنا وقت گزر گیا تھا مگر سونیا آج اوپر نہیں آئی۔ اسے حیرت نہیں تھی، صفیہ نے یقیناً غصے میں بیٹی کو اوپر اس کے پاس سے نہیں آنے دیا ہوگا۔ وہ اندازہ کر سکتی تھی، اسے صفیہ سے کیا کسی سے بھی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ گہری سانس بھر کر اس نے دوبارہ کھڑکی کے باہر کھلے آسمان پر نظر دوڑائی شروع کر دی تو جہاں چند ستارے ٹمٹما رہی تھی۔ الجھی سوچوں کے درمیان سے فون پر آتی کال نے چونکایا۔ اسے شدید حیرت ہوئی اور تشویش بھی کہ شازمین نے اس وقت سے کال کی۔ کال ریسیو کرتے ہی اس نے سلام کیا، مگر دوسری جانب سے بھاری لب و لہجے میں دیا گیا جواب اسے نہ صرف چونکا گیا بلکہ خاموش بھی کر گیا۔ سب سے پہلے تو آپ کی اجازت کے بغیر کال کرنے کے لیے معذرت، لیکن آپ سے بات کے بغیر میری بے چینی ختم ہونے والی نہیں تھی۔ سچ اور صاف کہوں تو مجھے آپ سے ایسی بے روحی کی امید نہیں تھی۔ اس رات تقریب کے دوران ہی آپ اس طرح نظر بچا کر کترا کر چلی گئیں کہ میں چاہتے ہوئے بھی آپ کو روک نہ سکا، ورنہ تو میں شدت سے اسلامی کا منتظر تھا کہ جب آپ اپنے فیصلے سے مجھے آگاہ کرتی، بلکہ میں اپنے طور پر یہ سوچ کر بہت خوش تھا کہ آپ کا فیصلہ میرے حق میں ہوگا، مگر اور جب میرے گھر والوں کو بھی کوئی امید افزا جواب نہ ملا تو کافی مایوسی ہوئی۔ مجھے واقعی سب کی امید نہیں تھی۔ شرف کے بجھے بجھے گمبھیر لہجے کو اس نے بہت تحمل سے سنا۔ میرے لیے کچھ سمجھنا مشکل ہے کہ آپ یہ سب کچھ کیوں کہہ رہے ہیں۔ آپ کو یہ کیوں لگا کہ آپ مجھے پرپوز کریں گے تو میں وہیں اسی وقت آپ کا پرپوزل قبول کر لوں گی، یا یہ کہ میرے گھر والے بلا سوچے سمجھے شادی کے لیے ہاں کر دیں گے فوراً؟ شرف صاحب، ہم لوگ مڈل کلاس ضرور ہیں مگر اتنے ہلکے نہیں۔ میرے گھر والوں اور میرا رسپانس وہی رہا، خاندانی اور عزت دار لوگوں کا ہونا چاہیے جیسا۔ صبایا، آپ کے خاندانی اور عزت دار ہونے پر مجھے کوئی شک شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ سب کہہ کر مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔
شاید میں ہی آپ کو لے کر بہت پوزیسو ہو رہا ہوں، اس لیے آپ سے شکایات کیے بغیر نہ رہ سکا۔ واقعی غلطی میری ہے، میں شاید امیدیں اور توقعات وابستہ کرنے میں اجرت کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ آپ اپنی جگہ درست ہیں۔ اور کچھ نادم سے لہجے میں وہ بولا، میں آپ سے بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ جو فیصلہ میرے بڑوں کا ہوگا وہی میرا ہوگا۔ وہ بولی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر آپ کے بڑے بھی کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ آپ کی اجازت ہو تو کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ بولا تھا، کہیں آپ مجھ سے شادی یا دبئی جانے کے فیصلے میں کنفیوز تو نہیں ہوں گی؟ شرف کے سوال نے اسے بری طرح چونکایا۔ دبئی وغیرہ کا ذکر کس نے کیا آپ سے؟ آج ہی ذکر کیا تھا آپ کی بھابھی نے آپا سے۔ شرف کے بتانے پر اس نے گہری سانس بھری۔ میری بھابھی نے اس کے علاوہ اگر کچھ کہا ہے تو بتا دیجیے مجھے۔ پتہ نہیں، میں تو یہ جان کر ہی پریشان ہو گیا۔ جس سیلون میں جاب کرتی ہو وہاں سے یہ آفر ہے مجھے۔ یہ آفر پرکشش ہوتی تو میں یا شفاعت بھائی آپ کو بتا چکے ہوتے، باقی اور کوئی کیا کچھ کہہ رہا۔ میں اس کی جوابدہ نہیں، وہ لہجے کی ناگواری نہ چھپا سکی تھی۔ نہیں، میں صرف اپنی تسلی کے لیے آپ کی رائے جاننا چاہ رہا تھا، لیکن صرف اپنے بارے میں۔ اس کے جھجکتے لہجے پر نہ چاہتے ہوئے بھی سمایا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ میری رائے میرے بھائی کے جواب کے ساتھ ہی آپ تک پہنچ جائے گی، وہ بولی تھی۔ آپ کے اس اکھڑے خشک انداز پر مجھے کوئی حیرت نہیں۔ مجھ سے کوئی جذباتی وابستگی جو نہیں آپ کو، مجھے آپ سے کوئی جذباتی وابستگی کیوں ہوگی؟ وہ ایک دم سے شکایتی لہجے پر بولی، جی بالکل، آپ کو مجھ سے جذباتی وابستگی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو میں ہی ہوں جو آپ سے دوبارہ ملنے تک آپ کے لیے ان کی تنگ اور طویل گلی کوچوں میں بھٹکتا پھرتا ہوں، جہاں پہلی بار آپ کو دیکھا تھا۔ ہمت ہی کرتا رہا کہ کسی دن آپ کی دوست کے گھر کے دروازے پر دستک دے کر آپ کے حوالے سے کوئی نشان و سراغ ہی ڈھونڈ لوں گا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ ان گلیوں میں میری وجہ سے؟ وہ حد تک بیٹھی ٹھیک طرح بولنا پئی۔ کیا کریں گے؟ مطلب جان کر بتا بھی دوں تو آپ نہ سمجھیں گی میری بات، اور نہ ہی وہ آپ کے دل پر اثر کرے گی۔ ویسے بھی مجھ سے آپ کا نہ تو کوئی دل کا رشتہ ہے، نہ کوئی جذباتی وابستگی ہے، تو پھر کیا فائدہ اپنے دل کا حال آپ کے گوش گزار کے؟ بہرحال اتنا وقت دینے کا شکریہ، خدا حافظ۔ مجھے سرد لہجے میں بولتا وہ لائن ڈسکنیکٹ کر گیا جبکہ وہ سن بیٹھی زمانی جملوں کو سوچتی رہ گئی۔ کیا واقعی وہ کسی کے لیے اتنی اہم ہو سکتی ہے کہ اسے دوبارہ دیکھنے کی چاہ میں، اسے دوبارہ ملنے کی جستجو میں کوئی سی تلاش میں بھٹکے اس کے نقش کو ڈھونڈتا پھرے؟ یہ سب کتنا دلکش ہے، کتنا کیف آ گئی ہے۔ اپنے اہم ہونے کا احساس کتنا خوش کن ہوتا ہے، یہ احساس کہ ہم کسی کے دل، کسی کی سوچوں میں بستے ہیں۔ مگر ٹھنڈی سانس بھر کر اس نے ایک آخری نگاہ آسمان پر ڈالی اور دھیرے سے کھڑکی کے پٹ بند کر دیے۔ زندگی کی چلچلاتی کڑی دھوپ میں وہ شخص جیسے سایہ دار شجر کی مانند، کسی تپتے جلتے لک دھک صحرا میں لہلاتے سرسبز نخلستان کی مانند، ازیوں کے نوکیلے پتھریلے سفر میں راحتوں کا بہتا گنگناتا ٹھنڈا چشمہ، ہار دانم ہموردار زمین پر ہری بھری البیلی پگڈنڈی جیسا وہ سراپا سایہ مہربان، آہنی ڈھال جیسا محافظ، دل کے آسمان پر جگمگاتے مہتاب کی مانند، خواب نگری طلسم جیسا وہ معتبر و چارہ گر، وہ روح کا مسیحا، وہ دل کا مکیں اپنا سا ہے، مگر اعتبار کی ٹوٹی کرچیوں سے زخمی لہو لہان دل، خاموش تعلق کو نام دینے سے ڈرتا ہے، عہد و پیمان باندھنے سے جھجکتا ہے۔ راہ محبت پر قدم بڑھنا تو چاہتے ہیں، مگر ٹوٹا سہما دل اعتبار کرنے سے، نئے سفر سے رکتا ہے۔ ابھی کے جذبوں کا معتبر ہونے میں، دل پر اس کا اختیار ہونے میں، اس ہمدم کی دسترس میں، دل کے پھول کھلنے میں ابھی کچھ وقت لگتا ہے۔ صبح خیز کی کچھ دھیمی ہوا سے بکھرتے دوپٹے کو ٹھیک کرتی وہ بس ایک پل کو اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو سفید لباس میں قریب آتا جا رہا تھا۔ پانی کا آخری چھڑکاؤ قبروں کے نزدیک خشک ریت پر چھڑک کر بالٹی اٹھائے جاتے ہوئے ایک پل رکی، کیونکہ شرف قریب آ چکا تھا۔ اس لمحے وہ حیران رہ گئی جب شرف کے رکے بغیر دھیمے لہجے میں آجوکی آنکھوں کے ساتھ اسلام کرتا قبروں کی سمت بڑھ گیا۔ اپنی حیرت پر قابو پا کر وہ اس کے پشت نگاہیں کنویں کی سمت بڑھ گئی۔ بالٹی ایک طرف رکھ کر وہ حسب عادت کنویں کے منڈیر کے کنارے بیٹھ گئی۔ دوسری جانب فاتح خوانی سے فارغ ہو کر قبروں کے درمیان نکلتے شرف کی نگاہ بے اختیار کنویں کی جانب جو اٹھی تو صبایا کو مکمل اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ نظر انداز نہ کر سکا۔ یہ اس کے لیے ممکن تھا بھی نہیں۔ صبایا اس کی موجودگی سے غافل ہوئی بھی تو نہیں۔ مجھے لگا شاید آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں، اس لیے آپ کی طرف آ گیا میں۔ ورنہ آپ میری طرف نہیں آتے، سیدھا باہر چلے جاتے۔ میں یہی کہنا چاہ رہے تھے نا۔ صبایا کی بات کاٹنے پر وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ ناراض ہیں؟ آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے تو بتا دیں۔ اس کی جانب بغیر وہ
اس کی جانب دیکھے بغیر وہ بولی تھی، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میں بس صبر سے انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بولا تھا، صرف 5 دن ہی تو گزرے ہیں انتظار میں، کوئی 5 ماہ تو نہیں گزر گئے۔ وہ نظریں جھکائے بولی تھی، یہ گزرے 5 دن آپ کے لیے کوئی معنی نہ رکھتے ہوں مگر میرے لیے معنی رکھتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ کہنا آسان ہوگا کیونکہ وہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے کوئی جذباتی وابستگی نہیں۔ سر اٹھا کر صبیہ نے اس کے بہت سنجیدہ تاثرات کو دیکھا تھا۔ جذباتی وابستگی تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے لیے تو شاید مجھ پر اعتبار کرنا بھی بہت آسان نہ ہوگا، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں، مجھے آپ سے اب کوئی شکایت نہیں۔ آپ اپنا وقت لیجیے، میں مزید انتظار بھی کر سکتا ہوں۔ شرف کے کہنے پر وہ مزید کچھ بولے بغیر اس پر سے نگاہ ہٹا گئی تھی۔ کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ اسے سر جھکائے خاموش بیٹھے دیکھ کر شرف کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا جو وہ یہ کہہ گیا، بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آئندہ کبھی بھابھی میرے بارے میں کوئی بات میری بے خبری میں شازمین آپا سے کریں تو اس بات کی تصدیق پہلے مجھ سے یا میرے بھائی سے کی جائے۔ آپ اطمینان رکھیں، ایسا ہی ہوگا، میں آپا کو بھی تاکید کر دوں گا۔ شرف کی یقین دہانی پر وہ بس سر ہلاتی خاموش رہی۔ تبھی شرف کو مندیر کے کنارے ٹکے صبیہ کے ہاتھ کے قریب کوئی سیاہ چیز کلبلاتی نظر آئی۔ اگلے ہی لمحے وہ لمحہ بھی ضائع کیے بغیر صبیہ کو شانوں سے تھام کر ایک جھٹکے سے اٹھاتا کنویں سے دور کر گیا۔ اس اچانک افتاد پر صبیہ کا خوف سے چیخ اٹھنا فطری تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں کو سنبھالتے ہوئے اس کی چیخ اس لمحے خلق میں گھٹ گئی جب اس نے شرف کو بجلی کی سی تیزی سے پتھر اٹھا کر اس سیاہ چیز کا نشانہ لیتے دیکھا۔ رک جائیں! صبیہ کے چیخنے پر شرف کا نشانہ خطا ہو گیا جبکہ وہ سیاہ بچھو کنویں میں پڑے سوکھے خشک پتوں اور مٹی کے ڈھیر میں کہیں غائب ہو گیا۔ یہاں ایسی چیزوں کا ہونا حیرت انگیز نہیں، لیکن آپ کو اب احتیاط کرنی ہے، غلطی سے بھی اس کنویں کے قریب نہ آئیے گا۔ شرف کی تاکید پر وہ من کھڑی فک چہرے کے ساتھ بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آئی ایم سوری، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے آپ کو وہاں سے دور ہٹانے کے۔ جب تک آپ کو خبردار کرتا تب تک آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے سفید چہرے کو دیکھتے ہوئے شرف کو تشویش ہوئی تھی۔ جواباً وہ کچھ بھی بولے بغیر پلٹ کر آئینی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی غائب دماغی کسی کیفیت پر شرف حیران نظروں سے اسے بس دیکھتا رہ گیا تھا۔ دوسری جانب وہ دہلیز پر رکتی صبیہ نے بس اچانک جانے کی کیوں پلٹ کر دیکھا اور شرف اپنی طرف ہی متوجہ پایا۔ اگلے لمحے دروازے کے دوسری جانب غائب ہوتے ہوئے اس نے پہلی بار دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ ساکت کھڑے شرف کی ساری الجھن لمحوں میں غائب ہو گئی تھی۔ نیند دراز دروازے کو دیکھتے ہوئے اسے کوئی بوجھ دل و دماغ سے سرکتا محسوس ہوا۔ نیند دروازے سے نگاہ ہٹا کر قبرستان پر جاتے راستے پر قدم بڑھائے ہوئے وہ مطمئن تھا۔ سیلون سے واپسی میں اسے دیر ہو گئی تھی۔ ذکیہ سے کھڑے کھڑے سلام دعا کر کے وہ اوپر آ گئی تھی۔ صفیہ کی لا تعلقی قائم تھی، اس سرد موری کو وہ خود بھی ختم کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ ذکیہ بھی بہو کے رویے کو دیکھ رہی تھی مگر بس مسرت کے تحت خاموش تھی۔ وہ بھی صرف شفاعت کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے نیچے آ جاتی ورنہ اس کا زیادہ وقت اوپر ہی اپنے پورشن میں گزرتا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد اس نے اپنے لیے چائے بنائی۔ چائے پی کر وہ کچھ آرام کی غرض سے لیٹی تو تھکن کی وجہ سے نیند غالب آ گئی۔ سونیا کے پکاروں پر ہی اس کی نیند ٹوٹی۔ سونیا کی اطلاع کے مطابق شفاعت اسے نیچے بلا رہے تھے۔ ہاتھ منہ دھو کر خود کو فریش کرتی ہوئے سونیا کے ساتھ نیچے چلی آئی۔ برآمدے میں سبھی موجود تھے، صفیہ سمیت۔ صبیہ، ایک ہفتہ گزر چکا ہے، شرف کے گھر والے ہمارے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ شفاعت اور مجھے کوئی اعتراض نہیں اس رشتے پر، اب تم بھی بتا دو کہ تم نے کیا سوچا ہے۔ ذکیہ بولی تھی، چچی جان میں تب تک اس شادی کے لیے راضی نہیں ہونے والی جب تک شفاعت بھائی میری بات نہیں مانیں گے۔ اس کے قطعی لہجے سے زیادہ اس کی بات سے ذکیہ کے ساتھ لا تعلق بیٹھی صفیہ کو بھی چونکا دیا۔ صبیہ، تم بیکار میں ضد لگا کر بیٹھی ہو، بہن بیٹیوں کو دیا جاتا ہے، ان سے لیا نہیں جاتا۔ میں خاموش رہتا ہوں، بولتا نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جانتا نہیں کہ تم کتنا کچھ اس گھر کے لیے کرتی ہو۔ شفاعت بولے تھے، ان سب باتوں کو رہنے دے شفاعت بھائی، کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ میں اس گھر کے لیے کچھ اچھا کر سکوں؟ وہ بولی تھی، کیوں حق نہیں ہے؟ میرے بچوں سے زیادہ تمہارا حق ہے اس گھر پر، تو پھر آپ کو ماننی ہوگی میری بات۔ وہ بات کاٹتی بضد تھی، بات کیا ہے؟ کچھ پتہ تو چلے۔ ذکیہ نے حیران سوالیہ نظر سے بیٹے کے ساتھ صبیہ کو بھی بیٹھے دیکھا۔ امی، بہت عرصہ گزرا، ایک بار تایا ابو نے مجھ سے کہا کہ صبیہ کے پاس کچھ رقم جمع رکھی ہے، اس کی محنت کے روپے تھے جن کو وہ محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ میں نے ان کو مشورہ دیا کہ صبیہ کے نام کا ایک پلاٹ خرید کر ڈال دیں، اس کے کام آئے گا۔ تایا ابو کو میرا یہ مشورہ پسند آیا۔ اس کام کی ذمہ داری انہوں نے مجھے دے دی اور مجھے تاکید کر دی کہ اس بات کی بھنک کسی کو نہ لگے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی باقی بیٹیوں یہ شک و شبہ ہوگا۔ انہوں نے صبیہ کو اہمیت دے کر خود اس کے لیے پلاٹ خریدا۔ اب یہ ضد کر رہی ہے کہ میں اس پلاٹ پر صفیہ کے نام سے گھر تعمیر کروانا شروع کر دوں اور جلد از جلد وہاں منتقل ہو جاؤں۔
اب آپ ہی بتائیں کہ جب یہ گھر موجود ہے تو میں اس کی محنت سے خریدی زمین پر اپنے لیے ایک اور گھر کیوں بنواؤں؟ شفاعت ماں کو تفصیل بتا رہے تھے جبکہ صفیہ شدید بے یقینی سے صبایا کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ شفاعت بھائی، میں آپ سے کہہ چکی ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا گھر بس جائے تو آپ سب کو اپنے نئے گھر میں جانے کے لیے راضی ہونا پڑے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ اپنی چھت رکھتے ہیں، انسان کو بہتر سے بہتر کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس علاقے میں کتنے بنیادی مسائل کا روز سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کل کو آپ نے شارک اور سونیا کی شادی بھی کرنی ہے، ان دونوں کو اچھے ماحول کی ضرورت ہے، دونوں سمجھدار ہو چکے ہیں، ان کو گھر کے اندر بھی پرائیویسی کی ضرورت ہے۔ بھابھی کی خواہش بیجا نہیں ہے، وہ پلاٹ آج سے ابھی سے میرا نہیں ہے بلکہ بھابھی کا ہے، مجھے یقین ہے آپ دونوں بچت کر کے آہستہ آہستہ سال 2 سال میں اس پلاٹ پر اپنا گھر بنا لیں گے۔ اس گھر کے اوپر نیچے والی پورشن کرائے پر چڑھا دیں تو آمدنی میں بھی اضافہ ہو جائے گا، سب شارک اور سونیا کی پڑھائی میں لگے گا۔ اس پلاٹ کا کیا کروں گی میں؟ آپ بس میں خوشی کے لیے اپنے اصولوں میں تھوڑی لچک لے آئی، آپ کا گھر میرا گھر ہی ہوگا۔ اتنے سال گزر چکے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ قبضہ مافیا کس حد تک سرگرم ہے۔ آپ بس جلد از جلد اس پلاٹ پر گھر کی بنیادیں رکھنے کا کام شروع کروا دیں، ورنہ میں راضی نہیں ہونے والی شادی کے لیے۔ تو مجھے یہ بتاؤ، یہ ساری باتیں کس نے تمہارے دماغ میں ڈالی ہیں؟ شفاعت مشکوک لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ اس پلاٹ کے بارے میں صرف آپ کو یا مجھے معلوم تھا؟ ظاہر ہے یہ عقل مجھے خود آئی، دیر سے ہی صحیح۔ آپ یہ بتائیں مان رہے ہیں یا نہیں؟ صبایا کے قطعی سوالیہ لہجے پر شفاعت نے ضد ہو کر صفیہ کو بھی دیکھا جو سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ شفاعت اتنے مان سے بول رہی ہے تو مان جاؤ، اس کے بعد سے اس نے بھی ہمیشہ اپنی بہنوں سے پہلے تمہیں اہمیت دی ہے، تمہاری اور میری مرضی سے آنکھیں بند کر کے شادی کے لیے تیار ہے۔ ذکیہ نے بیٹے کی طرف دیکھ کر راضی کرنے کی کوشش کی تھی۔ ابھی اس بات کو رہنے دیں، آپ صفیہ کے فون سے بات کریں، شرف کی بہن سے، اور ہاں میں جواب دے اور انتظار کروانا ٹھیک نہیں۔ لیکن شفاعت بھائی، اس نے درمیان میں ٹوکنا چاہا کہ ذکیہ بول اٹھی، بس ہو گئی بات، مان لے گا یہ میں جو کہہ رہی ہوں، اب تم جا کر کھانا کھاؤ، میں ابھی شازمین سے بات کروں گی۔ صفیہ بات کرواؤ میری۔ ذکیہ اسے اطمینان میں دلاتی صفیہ کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ وہ کچن کی سمت چلی آئی۔ کھانا گرم کر کے وہ فریج کی سمت جا رہی تھی کہ تب بھی صفیہ کچن میں داخل ہوئی۔ اسے حیرت نہیں ہوئی تھی جب وہ آتے ہی اسے لپٹ کر رو پڑی۔ صبایا، مجھے معاف کر دو، اپنی خود غرضی اور لالچ میں تم جیسی قیمتی ہیرے جیسی بہن کو گوا دیا ہے۔ تمہارے ساتھ تو برا کیا، اپنے بھائی کے لیے بھی اچھا نہ کر سکی۔ میں تم دونوں سے ہی نہیں، اپنے آپ سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی ہوں۔ بھابھی یہ سب نہ بولیں، آپ بڑی ہیں، اس طرح مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، آپ کو احساس ہو گیا نا، تو یہی بہت ہے۔ نہ ہی مجھے آپ سے کوئی شکایت ہے، نہ ہی آپ سے دور یا الگ ہو رہی ہوں میں۔ اور جہاں تک میری بات احمد کی ہے تو جو جس کے نصیب میں ہے وہ اسے ضرور ملتا ہے، کوئی کسی سے اس کا نصیب نہیں چھین سکتا۔ آپ کے بھائی کے نصیب میں یقیناً مجھ سے بھی بہتر کوئی ہے، اور جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل جائے گا، لہٰذا آپ کسی پچھتاوے کا شکار نہ ہوں۔ صفیہ کا ہاتھ تھامتے وہ پوری سچائی سے بولی تھی، تم میری وجہ سے نا اپنا پلاٹ ہمیں نہ دو، ہم اسی گھر میں رہیں گے، یقین کرو مجھے اب کوئی خرص و طمع نہیں کسی چیز کی۔ صفیہ برائے لہجے میں بولی، اب یہ میرا اور شفاعت بھائی کا معاملہ ہے، آپ اپنا درد سر نہ بڑھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، صبایا، شرف اور اس کے گھر والے واقعی بہت اچھے ہیں، سلجھے ہوئے، عزت اور قدر کرنے والے۔ تم نے اپنی خوشی سے ہاں کی ہے نا، مطمئن ہو تم؟ صفیہ نے بغور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں اس لیے زیادہ مطمئن ہوں کہ آپ سب خوش اور مطمئن ہیں میرے لیے، وہ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ میرے روح کے مسیحا، تیری مسیحائی سے پہلے تیرے لمس سے نا آشنا، میں کسی اور دنیا کے درد بھر آسمان تلے سانسوں کی اذیت اٹھائے اپنے پیاروں کے دامن میں خوش رنگ پھول چن چن کر بھرتی رہی، غم و عالم کے گھونٹ خود پیتی رہی اور سب کے لیے شہد کے پیالے برتی رہی، سارے زخم اپنی رخ پر سجا کر خوشیوں کے گل بوٹے بکھیرتی رہی، اپنے حصے کے سب رنگ، سب برگ و گل دان کر کے بھی میں تنہا رہ گئی۔ کانٹے چنتے چنتے میری لہو لہان انگلیاں زخموں سے بھر چکی ہیں، بوجھ ڈھوتے ڈھوتے میرے شانے تھک سے چور ہو کر جھک گئے ہیں۔ اس سے پہلے زندگی کی مار مجھے بے دم کر کے خاک میں ملا دیتی، اے میرے روح کے مسیحا، تیری یہ آمد میرے لیے باد صبا کے مہکتے جھونکوں جیسی ہے، تو چھو کر مجھے بھرے مردار سے نکال لیا۔ تیرے رس گھلتے لہجے نے میرے چہرے کو زندگی کی سرخی بخش دی ہے، تیرے پرخدت لمس نے میری روح کو زندہ کر دیا، میرے تھکے ماندے وجود کو تھام کر تو نے کچھ حسین جذبوں سے روشناس کیا اور دل کی تال بدل ڈالی، سانسوں میں سر بکھیر دیے۔ تیرے قرب میں اب میں محبت کے شاداب شہر میں ہوں، وہ شہر جسے شہر صبا کہتے ہیں، جہاں لمس بولتے ہیں، جذبے مہکتے ہیں، ہوائیں جادو بکھیرتی ہیں، زندگی حسین نیلگوں جھیل کی مانند لگتی ہے، اور میں تیری سنگت میں خوشبودار لکڑی سی بنی کشتی میں ہوں،
کشتی لہروں کے ساتھ ادھر ادھر ہچکولے کھاتی ہے اور میری خوشکن ہنسی کے ساتھ تیری دلکش مسکراہٹ بھی شامل ہو جاتی ہے۔ میری روح کے مسیحا، یہ سب تیرے لمس کی جادو سازی ہے۔ میں ہوائی پری سے زیادہ مسرور ہوں، نیلم و شفاف جھیل میں جل پری کی مانند یوں ہی سفید بگلوں کا پیچھا کرتی ہوں۔ تیری محبت اور میری مسرت اس درد کے سمندر سے بہت وسیع ہے جسے میں عبور کر کے آئی ہوں۔ اے میری روح کے مسیحا، تیرے لمس سے میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ تو میرے لیے سورج چاند کی طرح عالی شان ہے۔ تو کبھی نہ ڈوبنے والا محبت کا وہ نایاب سفید ستارہ ہے جو میرے دل کے آسمان پر ہمیشہ جگمگاتا رہے گا۔ صبح سے جاری کن من بارش نے موسم کو بے حد حسین کر ڈالا تھا۔ ہر منظر نکھرا نکھرا تھا، مٹی کی سوندھی سوندھی مہک فضا میں گیلی ہوئی تھی، آسمان پر اوندے بادلوں کا راج تھا اور خوردار جھاڑیوں سے بچتے ہوئے اس نے پختہ سڑک پر قدم رکھا تو ساتھ ہی نگاہ سامنے مسجد کی سیڑھیوں کی طرف گئی۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھنا بھول گئی۔ دوسری جانب وہ جو اس وقت مسجد سے نکلا تھا، سبایا پر نظر پڑتے ہی عجلت میں جوتے پہننا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ کوہنیوں تک فولڈ آف وائٹ شرٹ کے سلیو لیس سے نیچے کرتا وہ تیز قدموں سے اب اس کی سمت آ رہا تھا۔ آپ مسکرا رہی ہیں؟ اب مجھے سمجھ آیا کہ آج موسم اتنا حسین کیوں کر ہے۔ سلیو لیس کے بٹن بند کرتا وہ سبایا کے ہم قدم میں ہی تھا۔ مجھے تو آپ میں اچانک دوڑ جانے والی پھرتی نے مسکرانے پر مجبور کیا، ورنہ میں نے دیکھا تھا کہ آپ بڑی سست روی سے مسجد سے نکلے تھے۔ سبایا کے کہنے پر وہ مسکرایا تھا۔ آپ مجھ سے یہ اقرار کروانا چاہتی ہیں کہ آپ کو دیکھ کر مجھ میں برق لہریں دوڑ جاتی ہیں؟ اس کے سنجیدہ سواری لہجے پر سبایا نے حیرت سے اس کی شوخ مسکراتی آنکھوں میں دیکھا اور اگلے ہی پل وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ آپ بھی ہنسیے میری بیچارگی پر، جس طرح میرے دوست ہنستے رہتے ہیں جب میں انہیں گلیوں کے جال میں بھٹکتا پھرتا تھا، اس امید پر کہ شاید آپ دوبارہ وہاں اپنی دوست سے ملنے آ جائیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، ایسے کیسے آپ کی خواہش پوری ہو جاتی؟ مجھے کون سا کوئی جذباتی وابستگی تھی آپ سے؟ سبایا نے کہا تھا، مگر آج تو ساری وابستگیاں ہیں مجھ سے، اسی لیے تو میں خواہش لیے مسجد سے نکلا اور آپ سامنے آ گئی۔ شرف کے معنی خیز لہجے پر وہ بس مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کم از کم اب تو اقرار کر لیجیے، ویسے اور میں آپ سے ناراض ہونا افورڈ نہیں کر سکتا، اور یہ بات آپ بھی جانتی ہیں۔ اس کے مسکراتے لہجے پر سبایا نے اسے دیکھا تھا۔ ایک بات کہوں، میرے لیے تو یہ ابھی حیرت انگیز ہے کہ جس شخص کو میں پہلی بار ہتھیار استعمال کرتے دیکھا، ایک مجرم پر دھاڑتے اسے مارتے دیکھا، وہ شخص اتنے نازک احساسات بھی دل میں رکھ سکتا ہے۔ سبایا نے دل کی بات کہہ ڈالی۔ آپ کی حیرت اپنی جگہ ٹھیک ہے، مجھے اندازہ ہے کہ میرا پہلا امپریشن کتنا خطرناک رہا ہے، مگر یہ مت بھولیے کہ وہ سب میرے کام کا حصہ ہے۔ رعایت تو آپ نے بھی نہیں کی تھی، وہ یاد دلا رہا تھا۔ رعایت کی امید آگے بھی نہ رکھیے گا، وہ مسکراتی بولی۔ یعنی شفاعت بھائی آگے بھی بہت کام آنے والے ہیں، مجھے اندازہ ہو چکا ہے آپ ان کے ذریعے قابو میں آ سکتی ہیں۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، غلط فہمی ہے آپ کی۔ سبایا کے فوراً بولنے پر وہ دھیرے سے ہنسا۔ اس دن ہوا کیا تھا؟ آپ کو اتنی خاموشی سے آپ چلی گئی، مجھ سے خوفزدہ ہو گئی تھی یا بچھو سے؟ شرف نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا جو ہوا کے ساتھ آتی نرم پھواروں سے چہرے کو بچانے کی کوشش میں تھی۔ سچ کہوں تو مجھے لگا میں نے آپ کا اعتبار جیت لیا، اب آپ مجھے شہر صبا میں داخل ہونے سے روک نہیں سکیں گے۔ شرف کے مسکراتے لہجے پر سبایا نے اسے دیکھا تھا۔ اور یہ شہر صبا کہاں ہے؟ آپ کے دل میں اور کہاں؟ اسے جواب آیا، لیکن ہمارا گھر جہاں ہوگا اسے شہر صبا بنانا ہم دونوں کی ذمہ داری ہے۔ میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، لیکن آپ کو بھی محبت کا اقرار کرتے رہنا ہوگا، اور یہ صرف زبانی کلامی نہیں ہوگا۔ اس کے بے باک شوخ لہجے پر سبایا سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اس کی جانب دیکھ بھی نہ سکی تھی۔ شاید میں کچھ زیادہ بول گیا، معاف کیجیے گا، اس بھیگے موسم میں زبان کیا قدم بھی پھسل جاتے ہیں۔ میرا قصور نہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی منتر پڑھنا ہوتا ہے یا آپ خود بھی خاموش ہو سکتے ہیں؟ سبایا کی بات پر وہ بمشکل ہنسی روک سکا تھا۔ میں نے سوچا آخری بار سلون جا کر سب سے مل آؤں، وہاں چھوٹی سی ایک گیٹ ٹوگیدر رکھی ہے میری ساتھ لڑکیوں نے، وہ بتا رہی تھی۔ اچھی بات ہے، واپسی کب تک ہوگی آپ کی؟ میں پک کر لوں گا وہاں سے، شرف نے کہا۔ بس 2 گھنٹے وہاں رکوں گی، 4 بجے واپسی، لیکن پہلے پہنچ تو جاؤں، یہ بارش تو تیز ہونے لگی ہے۔ اس درخت کے نیچے رکے، پھر کوئی حل نکالتے ہیں۔ شرف کے کہنے پر اس کے ساتھ سڑک کے کنارے درخت کے تلے کھڑی ہوئی۔ سبایا، مجھے کچھ پوچھنا تھا آپ سے۔ شرف کے سنجیدہ لہجے پر وہ مکمل اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو اپنی جاب کے سلسلے میں دبئی جا کر رہنے کی اجازت قطعی نہیں مل سکتی تھی، لیکن فرض کریں اگر آپ کا جانا ممکن ہو جاتا تو کیا آپ مجھے رد کر کے واقعی چلی جاتی؟ شرف کے سوال پر وہ بغور اسے دیکھتے فوری طور پر بول نہیں سکی تھی۔ میں جانتا ہوں سبایا، آپ نے ذمہ داریوں سے بھرپور ایک مشقت بھری زندگی گزاری ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے دل پر کوئی بوجھ یا خلش باقی رہ جائے۔
نہ میرے دل پر کوئی بوجھ ہے، نہ کوئی خلش ہے۔ میرے لیے روپے پیسے نہیں، وہ انسان ضروری ہے، اہم ہے جو اب مجھے اپنی نظروں کے سامنے اپنے قریب اور اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے، جس نے بہت مخلصی کے ساتھ بہت امید سے میری جانب ہاتھ بڑھایا۔ محبت بھرے دل کو رد کر کے کوئی دنیا کے آخری حصے میں بھی جا کر پرسکون نہیں رہ سکتا۔ پھر میں یہ کیسے غلطی کر کے خود پر ظلم کر سکتی ہوں؟ وہ سنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آپ جس قدر اچھی انسان ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت آپ کا دل ہے۔ مجھے بہت مان ہے آپ پر اور خود پر فخر بھی کہ میں نے آپ کو پہچان لیا، کیونکہ اتنے اچھے انسان کو پہچاننے کے لیے نظر بھی تو خاص ہی چاہیے ہوتی ہے۔ گہری نظروں میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ مسکرایا تھا۔ بارش کم ہو رہی ہے، تھوڑا آگے میری گاڑی پارک ہے، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فوراً چلیے۔ سبایا کی اجلت پر وہ مسکرا کر ساری لاتا اس کے ساتھ گھنے درخت کے سائے سے نکلا تھا۔ بارش کی نرم فواروں میں اپنے ہمقدم میں یہ دراز قامت شخص بھی اس کے لیے قابل فخر تھا۔ تمام ریاستوں کا انعام تھا، اس کی قبول ہو جانے والی نیکیوں کا یہ اجر تھا جو اسے ڈھونڈتا اس تک آ پہنچا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس سچ پر یقین لے آئی تھی کہ بے شک اللہ وہاں سے نوازتا ہے جہاں بندوں کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرینڈز، یہ ناول کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ جب سٹارٹ کیا تھا تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہو جائے گی، تو کمپلیٹ ہو گیا۔ اب نیکسٹ ناول جو بھی ریکویسٹ آئی ہوں گی میں دیکھتی ہوں، پھر وہ سٹارٹ کر دوں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، پھر کل ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔